ہر انسان بغیر ماں باپ کے کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام ایک اکیلی واحد شخصیت ہے جو بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، اور پھر حوا رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب ماں اور باپ لازم ہے، بغیر ماں باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوا، الا یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا اور اپنی روح سے انہیں پیدا کر دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر وہ ولادت باسعادت ہوئی، اور وہ حکم الہہ تھا، وہ حضرت سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پھونکنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی حمل بھی ٹھہرا اور بچہ وضع ہوا، وہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ باقی ساری خلقت میں جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے ماں اور باپ کے ساتھ ہی ہے، بغیر ماں باپ کے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بچہ جس جگہ پر رہتا ہے، ماں کی کوکھ میں بچہ جس جگہ پر رہتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ بہت ہی اللہ کے پیارے نام ہیں۔ یہ ناموں کے اندر ہمیں سکون ملتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے۔ تمام نام اللہ تعالیٰ کے اچھے ہیں، اس کے ناموں میں ہر نام اچھا ہے۔ 99 اس کے صفاتی نام ہیں جو ہم اس کے تذکرے کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بعض ناموں سے ہمیں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جبار ہے، جبر کرنے والا، ایسے قہار ہے، قہر کرنے والا، اور ویسے ہی جلال ہے، جلال یہ بھی اللہ کا بھاری ایسا نام ہے جس کے اندر ایک خوف سا ہوتا ہے، جلال میں، قہار میں، جبار میں، کیونکہ یہ جو طوفان آتا ہے یہ بہت بڑی بڑی تباہیاں ہوتی ہے، یا پھر زلزلے آ جاتے ہیں اور پورے لوگ مر جاتے ہیں، عمارتیں پوری گر جاتی ہیں، یا طوفان نکل کر آیا سمندر سے لاکھاں لاکھ لوگوں کو لے کر چلے جاتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا جبر ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، اس سے بندہ ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے یہ ناموں سے۔ پھر اللہ ہی کے ناموں میں سے رحمان، رحیم، یہ رحم سے ہے۔ رحم کیا ہے؟ رحم ایک مادے کی طرح، جس کے ہم کہیں کہ بہت ہی ایک انسان کے اندر رحم ہوگا تو اس کے اندر شفقت ہوگی، اس کے اندر نرمی ہوگی، اس کے اندر کہ بہت ہی دوسروں کا احساس، تڑپ، یہ چیز ہوتی ہے لوگوں کے اندر اگر رحم ہو جائے۔ تو بچہ جہاں پر ماں کی کوکھ میں رہتا ہے اس جگہ کو دراصل رحم کہتے ہیں۔ بچہ کہاں ہوتا ہے؟ ماں کی کوکھ میں رہتا ہے، اور اس کوکھ کو رحم اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ کو وہاں پر تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی کیلا چبھ گیا، کوئی ٹھوکر لگ گئی، مار لگ گیا، زخمی ہو گیا، نہ، ایسی کوئی چیز نہیں، رحم کے اندر ہوتا ہے وہ، تو اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں، سرما گرما اور ہر قسم کے موسمی تکالیف سے محفوظ، بالکل سکون کی حالت میں، تو وہ جگہ کو رحم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے وہ تو رحمان ہے، وہ رحم تو کرتا ہے، وہ رحمان ہے، اور پھر رحمان سے بھی زیادہ اس کی جو رحم اس کا ظاہر ہوگا وہ رحیم ہے۔ جیسے امام بیضاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو کچھ بھی عطا کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی رحمان اس کو رزق دے دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پانی عطا کر دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے اس کو، یہ اس کا رحمان ہونا ہے۔ اور رحمان سے زیادہ جو رحم اس کا ظاہر ہوگا وہ رحیم ہونا ہوگا، اور وہ حشر کے دن ظاہر ہوگا۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، مجرموں کو، جن کے اوپر جہنم واجب ہو جائے، ایسے ایسے گندے کام کیے ہوئے، ایسے ایسے غلط کام کیے ہوئے کہ ان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہونا ان کے لیے لازم ہو جاتا، ایسی خوفناک ہلاکتیں ان کے لیے ہوتی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بعد رحمان سے آگے جو اور بات کہی جائے گی تو وہ رحیم کہتے ہیں۔ وہ رحیم، رحمان، یہ دونوں بھی رحم سے ہی ہے۔ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے انسان کے اندر اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ ماں ہوتی ہے، جو بچے کے اوپر بڑی مہربان، بہت مشفق، بہت زیادہ رحم کرنے والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو وہ بھی رحم کرتا ہے، گناہوں کو وہ بھی بخش دیتا ہے۔ تو وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس کے رحم کے ہم سب محتاج ہیں۔ تو اس نے جو بھی انسان ہو، جانور ہو، اس کی پیدائش، اس کی نشو و نما، اس کی پرورش، اس کے بڑا ہونے کے لیے اس نے ماں کے دل میں رحم کو رکھ دیا، ورنہ یہ نشو و نما کیسا پائے؟ بچہ پھر بڑا کیسا ہو؟ اس کو کھلائے کون؟ اس کی ناپاکی، نجاست، گندگی کو دور کون کرے؟ تو ماں کرے گی، سارے کام ماں کرتی ہے۔ بچے کی حالت خراب ہے تو وہ بھی بڑی فکر مند ہو جاتی ہے۔ بچہ اگر بخار آ گیا، ماں بڑی فکر مند، غمگین، بچے کو دکھ پہنچتا ہے، ماں کو اذیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماں کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے بچے کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، ایسا رحم اس کے دل میں ڈال دیا ہے، نہ صرف انسانوں کی ماں ہو بلکہ جانور ہو، پرندہ ہو، ماں ہو،
اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی رحم کو رکھ دیا ہے۔ وہ رحم، وہ شفقت، وہ مہربانی، اسی کی وجہ سے وہ بچے کو پرورش کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے۔ آج ہمارے قد اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم 6 فٹ کے بڑے ہو گئے ہیں، تو یہ کس کی مہربانیاں ہوتی ہیں؟ بلا شک و شبہ جس نے ہمیں دودھ پلایا، اس ماں کا بہت بڑا اس میں احسان ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ اور انسان کی جو شخصیت سازی ہوتی ہے، انسان اچھا ہے، برا ہے، چور اچکا ہے، دیندار ہے، پکا دنیا دار ہے، 420 ہے، غلط قسم کا ہے، جو بھی اس کے اندر کی جو شخصیت کے اندر نمایاں ہوتا ہے، وہ اس کی ماں کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ ماں کی تعلیم، ماں کی تربیت، ماں اس کی شخصیت سازی کیسے کرتی ہے، اس کو کیسے پروان چڑھاتی ہے، کیسے وہ نشو و نما پاتا ہے، وہ کیسے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، سمجھاتی ہے، اس کے جو انداز، اس کی فکر ہوتی ہے، وہ اس کی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ جو چھوٹا سا وقت جو ماں سینے سے ڈال ڈال کر اسے پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، بڑا کرتی ہے، وہ لائف ٹائم اس کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے۔ تو لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اچھے مزاج کے ہیں، تو دراصل ان کی تعلیم و تربیت ویسی دی جاتی ہے۔ کسی کو دیکھتے ہیں دھوکہ دھڑی کر دینا، غلط قسم کا کام کر دینا، جھگڑا کرا دینا، افسردگی کر لوگوں میں ڈال دینا، رنجشیں پیدا کر دینا، یہ ان کی تربیت کی خرابی رہتی ہے۔ تو تربیت کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اولاد کی تربیت، اولاد کی نشوونما، اولاد کی شخصیت سازی، اس کے اندر جس نے سب سے بڑا کردار نبھانا ہے وہ ماں ہے۔ ماں کی کوکھ ہے جہاں سے بچہ کو جو ہے آسانی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ماں کی تعلیم ہے جس کا اس کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ اچھی اور بری چیز کی جو تعلیم دی جاتی ہے، تو سب سے پہلی معلمہ، سب سے پہلی استاذہ اس کی ماں ہے، اسی نے اس کو سب کچھ سکھایا ہے۔ نہیں نہیں یہ کھا لینا چاہیے، نہیں یہ پھینک دو، ارے یہ گر گیا تھا، گری ہوئی چیز کو تم ایسا کیوں اٹھا کر کھا رہے ہیں، ارے اس کو اگر نہیں دسترخوان پہ گر گیا تھا، اس کو اٹھا لینا تھا، نہیں یہ روٹی نیچے گر گئی تھی، اس کو آپ ادھر کونے میں ڈال دو، ارے ایسا بے حرمتی مت کرو، اس کو بازو میں رکھو، ایسا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ 20 مرتبہ روزانہ جو چیزیں سمجھا کر ذہن بناتی ہے کہ کیسی زندگی گزارنا ہے، کون سی چیز کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیا ہمارے لیے صحیح ہے، کیا ہمارے لیے غلط ہے، یہ بہت کچھ جو سکھانے کا کام انجام دیتی ہے، وہ بلا شک و شبہ ماں ہوتی ہے۔ تو ماں ایک ایسی استاذہ ہے، ایسی معلمہ ہے جو دل سے چاہتی ہے کہ میرا بچہ بہت اچھا بنے، میرا بچہ دیندار بنے، میرا بچہ اچھے اخلاق والا بنے، اچھے کردار والا بنے، میرے ساتھ ایسا ہو گیا اس کے ساتھ، انہیں کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، وہاں پر یہ بازو میں یہ غلط ہوتا ہے، وہاں پر وہ غلط ہوتا ہے، لیکن میرا بچہ یہ کام غلط نہ کرے۔ یعنی اچھائی اور برائی کے معاملات میں وہ بہت زیادہ سوچنے والی، اور بچہ بیمار ہو جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جانے والی، اس کو بھوک نہ لگے تو وہ پریشان ہو جائے، اور یہ اگر کھانا کھا رہا ہے تو وہ دیکھ کر خوش ہو جائے، اور یہ بھوکا سو جائے تو اس کو نیند نہ آئے کہ بچہ بھوکا سو گیا ہے، وہ کروٹ بدلے، اور سخت سردی ہو جائے تو وہ بڑی فکر مند ہو جائے کہ کہیں بچے کو سردی نہ ہو جائے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یہ کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے، یہ دروازے سے آ رہی ہے، کتنا زیادہ خیال وہ رکھتی ہے۔ بچے کو نہلانا ہے تو نہلانے کے ساتھ ہی جلدی جلدی سر پوچھ دینا ہے، سردی ہو جائے گی بچے کو، اتنا خیال کون کسی کا رکھتا ہے؟ کوئی کسی کے لیے کہاں پر کسی کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کے لیے وقت دے، کوئی کسی کے کام آئے؟ اگر کوئی بے لوث اگر کسی کا کام کرتے ہیں، بے لوث کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ خدا کی قسم والدین کی سطح ہوتی ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بچوں کے لیے چاہتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری ایک ملگی ہے تو میری 2 ملگی ہو جائے، اور ساتھ والے کو آگے نہ بڑھے، کوئی وہ اس کو آگے نہ ملے، حسد بغض کہ میں آگے بڑھوں کوئی اور آگے نہ بڑھے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی ترقی کرے، یعنی میرے پاس اگر ایک گھر ہے تو میرے بچے کے پاس 2 گھر ہو جائے، میرے پاس ایک کارخانہ ہے تو میرے بیٹے کے پاس 2 کارخانے ہوں، میرے پاس اگر 4 آدمی کام کرتے ہیں لیبر تو میرے بیٹے کے پاس 10 آدمی کام کریں، اتنا میرا بیٹا ترقی کرے۔ تو ہر کوئی آگے کے لیے کسی کے لیے سوچتا ہے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اس کے لیے خیر کے لیے فیصلے اگر چاہتا ہے، اچھے سے اچھا ہو اس کے لیے، تو بے شک اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے جو چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو ہم اگر والدین کو کھو دیتے ہیں تو اس کے بعد کا جو خسارہ ہے وہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں جاتے، جب طور پر جاتے تھے، جب چاہتے کلام کرتے، یہ ملک مصر کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو طور کہتے ہیں، طور سینا۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ سنبھل کر بات کرو۔ ڈر گئے اور ڈر کر گھبرا کر پوچھا، اے اللہ اس سے پہلے بھی تجھ سے کلام کرتا رہا ہوں، لیکن آج یوں کیوں مجھے دھمکایا گیا ہے، کیوں مجھے اس طرح سے تنبیہ دی گئی ہے کہ سنبھل کر بات کرو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اے موسیٰ اس سے پہلے تمہاری ماں حیات تھی، وہ دعا کرتی تھی تمہارے لیے، اس لیے تم مجھ سے آسانی سے بات کر لیا لیتے تھے۔ اب تمہاری ماں حیات نہیں ہے، اس لیے تم مجھ سے کلام کر رہے ہو تو سنبھل کر بات کرنا مجھ سے۔ اللہ رب العزت نے ڈرا دیا اللہ نے اپنے نبی کو، کیوں کہ والدہ نہیں ہے تو سنبھل کر بات کرو۔ تو ماں کا جو سایہ ہوتا ہے، ماں کی جو دعائیں ہوتی ہے، اتنا کام آتی ہے کہ آدمی کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بڑے بڑے مشکلیں آتی ہیں، آپ جاتے جاتے بول دے کر جائے ماں سے کہ امی تھوڑا پرابلم آ گیا تھا، ایسا مشکل ہو گئی تھی، یہ ہو گیا میں جا رہا ہوں، وہاں پہ پیسے آنے کا تھا، پتہ نہیں دیتے، جھگڑا کرتے وہ لوگ، میں وہاں پر جا رہا تھا، وہ تھوڑا مار لگ گیا تھا، اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ کس کے ساتھ کیا کریں گے، وہ گاڑی کو مار لگ گیا تھا، دھکا لگ گیا تھا، آدمی کے ساتھ ایسا ہو گیا، تھوڑا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس سبجیکٹ کے اوپر جا رہا ہوں میں۔ تو وہاں پر جانے کے بعد راستے میں مار پڑنے والی ہے، لاٹھی سر پہ پڑنے والی ہے، چھرا گھونپنے والا ہے کون، کیا معلوم آگے جانے کے بعد کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے مشکل کاموں کے اندر بڑی آسانی سے سر کر کے نکل جاتا ہے، بہت کے سب اس کا ادب احترام میں رہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی گزن نہیں پہنچاتے، حالانکہ وہ سوچے ہوئے رہتے ہیں اس کو ماریں گے، اس کو واپس جانے نہیں دیں گے، اس کے اوپر گنیڈ ڈال دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، لیکن ماں کی دعا ہوتی ہے، وہ بالکل بال برابر طریقے سے نکل کر بچ کے نکل کر آ جاتا ہے۔ وہ خود بھی تعجب کرتا ہے کہ پتہ نہیں اتنا بڑی سازش کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیا۔ ہاں بے شک اللہ نے بچایا ہے، لیکن پیچھے جو دعائیں ہیں وہ ماں کی دعا تھی جس نے تجھے اتنی بڑی آفت اور بلا سے نکال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسی نعمت ہے جس کا متبادل نہیں ہوتا ہے، اتنا زیادہ محبت اور اتنا زیادہ رحم، شفقت، تعلیم، تربیت دینا اور بہت زیادہ مشفق ہونا یہ کسی اور کا نہیں۔ ہم ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا بچپن بہت ہی متوسط طبقے میں بھی پھر دو حصے ہوتے ہیں، ایک تو لوگ ہوتے ہیں مالدار لوگ، ایک ہوتے ہیں غریب لوگ۔ اب درمیانی طبقہ ہوتا ہے، جو درمیانی طبقہ ہوتا ہے اس کو متوسط طبقہ کہتے ہیں، اوسط والا طبقہ، مڈل کلاس جس کو کہتے ہیں۔ پھر مڈل کلاس بھی ایک بڑا سا لیول ہوتا ہے، مڈل کلاس میں ایک مڈل کلاس کا حصہ مالداروں کی طرف جاتا ہے، مڈل کلاس ہوتے ہیں لیکن مالدار لوگوں کی طرح اچھا پھر بھی سیٹ اپ رہتا ہے، اور ایک مڈل کلاس رہتا ہے لیکن وہ غریبوں کی طرف جاتا ہے زیادہ۔ تو ہمارا جو بچپن گزرا ہے وہ مڈل کلاس میں اس طرح سے تھا، اوسط درمیانی طبقہ جو غربت کی طرف جاتا ہے، اتنی زیادہ غربت بھی نہیں لیکن اتنا زیادہ فراوانی بھی نہیں، اور ایسی حالت میں ہی ہماری پرورش ہوئی، اور ہمارے والدین بہت زیادہ محنت مشقت ہمارے والد نے کی، اور ہم جو ہے بہن بھائیوں کی پرورش کے لیے ہمارے والدہ نے کبھی نوکر وغیرہ کو اپنے گھر میں نہیں رکھا، جیسے آج کل کا طریقہ ہے 3-4 بچے ہیں تو گھر کے اندر جھاڑو دینے کے لیے نوکرانی ہونا ہے، یعنی تو کم از کم کپڑے دھونے کے لیے یا برتن دھونے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کے لیے نوکرانی کو رکھ لیتے ہیں، کام کس طرح سے۔ لیکن ہمارے یہاں پر اس طرح سے نہیں ہوا، بلکہ ہماری والدہ نے بغیر کسی کو رکھے کہ ہمارا سارا کام، ہماری پرورش، ہمارا جتنا بھی کام ہوتا تھا بچوں کا سارا، بلکہ ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں، جب ہم اسکول جاتے تھے اولڈ سٹی میں حیدرآباد شہر کے مومن اسکول تھا ہمارا، ہم جب جاتے تو صبح کا وقت ہوتا، ہماری والدہ کھانا جو پلیٹ وغیرہ میں ہوتا لین سے سب کو نوالے کھلایا کرتی تھی، لین سے اس کو بھی نوالا ڈال دیا، اس کو ڈال دیا، اس کو ڈال دیا، کیا کہ سب کے سب تیاری کر رہے ہیں، کوئی شرٹ کے بٹن لگا رہے ہیں، کوئی جوتا جو ہے ڈوریاں لگا رہا ہے، سب کے سب تیاری کر رہے ہیں جانے کی۔ تو وہ مہربان ماں ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹفن بھی تیار کر دینا تھا کہ جو ہے لنچ کے لیے ٹفن ہونا ہے، نہیں پھلکا جو ہے اکڑ جائے گا، روٹی ہی اچھی رہتی، تیل لگانا ضروری ہے، اس طرح سے لگا دے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ ذہن کے گوشوں میں بس جاتی ہے کہ ماں نے اس طرح سے کہا تھا، امی نے ایک بار یہ کہا تھا۔ تو امی ایک مہربان ماں ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت سارے خیالات، بہت سی یادیں رہتی ہیں اور بے شمار ہوتی ہے، 1-2 یادیں نہیں ہوتی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ یادیں ہوتی ہے بچپنے کی، کہ کس طرح سے زندگی میں مدد کیے ہیں، کون سے موقع پر ماں نے کس طرح سے مدد کی ہے، اور کیسے کیسے پروان چڑھایا، تعلیم دی، تربیت دی، حرام سے بچنے کا، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا، حلال کو اختیار کرنے کا، غربت کو بھی اختیار کر لینا ہے لیکن حرام لقمہ نہیں، غلط نہیں، اور نمازوں کا شوق، نماز کی پابندی، یہ ہمیں ہماری والدہ نے سکھایا۔ ہمارے والد نے، ہم بچپن میں چھوٹے ہیں وہ ٹائم پر بھی، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، گھروں میں نماز پڑھایا کرتے، نماز سنا کرتے تھے ہمارے والدہ، اتحیات سناؤ، یہ سورہ سناؤ، یہ سورہ سناؤ، سورہ سننا، اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ یہ بالکل چھوٹے تھے ہم، بالکل کم سن، وہ ٹائم سے بھی ہم جب یاد کرتے ہیں بچپن کے اسکول کے وہ ڈیز، جو کہ ہم ابھی پرائمری اسکول میں تھے، نابالغ وہ عمر کے اندر بھی، تو ہماری والدہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ وہ چیزیں، اور ہماری والدہ کا خود کا جو عمل تھا وہ بہت زیادہ عمل تھا، کوئی نماز چھوڑتی نہیں تھی ہماری والدہ،
ہم نے جب سے دیکھا نمازوں کی بہت زیادہ پابندی، اور اتنا دن بھر کام کرنے کے بعد، اور اس وقت میں نہ کوئی واشنگ مشین تھی کہ جو ہے کپڑے دھونے کے لیے، بلکہ کپڑے بھی جو دھوتے نل آتا تھا، بالٹیاں ہوتی تھی اور اسی سے جو ہے رگڑ کر دھونا صابنوں سے۔ اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے والدہ جب کپڑے دھو رہی ہوتی تو میں بہت زیادہ ساتھ رہتا تھا، بچپن ہی سے، کم عمری میں ہی۔ اور ہمارا سیکنڈ شفٹ میں ہمارا اسکول تھا، وہ 1-1:30 بجے سے شروع ہوتا تھا اسکول، تو صبح کا جو تھی شفٹ نہیں تھی ہماری، تو ہم صبح کا کام پورا والدہ کے ساتھ کام گئے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے بچپن کے وہ دن یاد آتے ہیں کہ میں نے وقت اپنا جو گزارا ہے، تو والدہ کام کر رہے ہیں گھر میں، تو ہم بھی کپڑے دھو رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ میں رہ گئے، کپڑے دھونے کے اندر بکیٹوں میں سے کھینچ کے نکال لیا کرتے تھے، انہوں رگڑ دیا کرتے بات، تو یہ کر دیا، کبھی برتن دھونے کے واسطے بیٹھ جاتے تھے، امی تھک جائیں گے چلو میں کر لیتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن کے اندر رہ جاتی ہے۔ تو ماں اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا والدین کیا ہیں، ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ تیرے حق میں جنت بھی ہے اور تیرے حق میں جہنم بھی ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ شخص جنتی ہے، ان کے لیے وہ جنت کا راستہ بن جائیں گے، اور اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کیا، زیادتی کیا، ظلم کیا، تکلیف پہنچایا، تو پھر وہ ماں باپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس کے ماں باپ حیات ہے اور وہ اس سے ناراض ہے، بیٹے سے ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے صبح ہونے کے ساتھ ہی جہنم کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب وہ مرا تو سیدھا دونوں دروازے کھلے ہیں جہنم کے، کیونکہ ماں باپ دو کے دو ناراض، اور اگر دونوں میں سے ایک انتقال کرے ہوئے ہیں، ایک ناراض ہے، تو ایک دروازہ جہنم کا اس کے لیے کھلا رہے گا، اور اگر ماں باپ دونوں اس سے راضی ہے تو دو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، اور اگر اس کے ماں باپ میں سے ایک حیات ہے اور وہ اپنے بیٹے سے راضی ہے، اپنی بیٹی سے راضی ہے، تو جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ میں حدیث شریف کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے بندے کے لیے جنت اور جہنم جو چیزیں بنتی ہے، یہ جو واجب ہو جاتے ہیں، یہ سب چیز یہاں پر ہے۔ آپ مسجدوں میں آ کر اللہ کو تلاش کر رہے ہیں جنت کے لیے کہ جنت مل جائے، اللہ کا ذکر کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے مسجدیں بہت اچھی جگہ ہے، کعبہ معظمہ بھی بہت اچھی جگہ ہے، مدینہ منورہ چلے جائیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، بہت سے اہل اللہ کے بارگاہوں پر جاتے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، سب اچھا ہے، لیکن ماں اگر ناراض ہے تو آپ کعبے کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کے لیے بھلائی نہیں ملے گی، آپ کو بھلائی جو ملے گی وہ ماں کے قدموں سے ہی ملے گی۔ آپ کی ماں ناراض ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ میں بھلائی کو پالوں گا، نیکی کو پالوں گا، کہیں پر بھی نیکی آپ کو بھلائی کام نہیں آئے گی، وہ رو رہی ہے، وہ ماں غمگین ہے، آپ نے اس کو اذیت دے دی، آپ نے کچھ ایسے جملے بول دیے ہیں، ایسی بات کر دی ہے کہ اب وہ رو رہی ہے، اور آپ کی وجہ سے اب آپ کی نماز کہاں باقی رہی، آپ کا روزہ کہاں باقی رہا، وہ آپ کا ذکر، وہ آپ کا تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ آپ کا اعتکاف میں بیٹھنا، وہ کعبے کا طواف کرنا، وہ قرآن کی تلاوت کرنا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا، وہ غریبوں کی مدد کرنا، وہ یتیم کے لیے کچھ دوڑ کر کرنا، ڈھیر سارے آپ کے اعمال ہیں، بہت سے اچھے اچھے اعمال ہیں، لیکن ماں کو ستایا ہوا ہے، ماں کو رلایا ہوا ہے، تو جو ماں کو تکلیف دی اور ماں کی آنکھوں سے آنسو بہے، وہ اتنا بہے کہ آپ کی تمام نیکیاں لے کر بہہ گئے، وہ اب کیا باقی رہ گیا؟ یہ سب کچھ تو بہہ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نماز پڑھا ہوں، میں روزہ رکھا ہوں، میں نے حج کیا ہے، میں نے ڈھیر ساری نیکیاں کی ہیں، آپ کی ساری نیکیاں تو چلی گئی، آپ کس چیز کے خیال میں ہیں؟ وہ نیکیاں باقی نہیں رہی ہے۔ تو ماں کو راضی رکھ لیا، یہ ساری نیکیاں بھی محفوظ ہے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا اللہ تعالیٰ نے، تو ماں کا مرتبہ اللہ نے ایسا بلند کیا ہے۔ دراصل عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشنا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے عورتوں پر مظالم بہت تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ارشاد فرمایا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹی پیدا ہوئی اس کو وہیں سے مرتبہ مل گیا کہ فرما دیا گیا کہ یہ باپ کے لیے رحمت ہے۔ بندہ یہی تو چاہتا کہ اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت جس کو بیان کیا وہ بیٹی ہے۔ پھر وہی بیٹی بڑی ہو گئی، اچھی عمر کو پہنچ گئی، نکاح ہو گیا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب نکاح کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اب وہ آدھے ایمان کی فکر کرے، اس طرح سے حدیث ہے۔ تو آدھا ایمان اس کا محفوظ عورت ہی کی ذات سے کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر بھی پھر عورت کی شان اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ اس کے بعد پھر کیا ارشاد فرمایا، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، اور یہ اب وہ ماں بن گئی ہے تو ارشاد فرما دیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
تو اب اس کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ بیٹا کتنا پہلوان ہے، کتنا فلاں ہے، محلے میں اکڑ کر چلتا ہے، غرور کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، ایسا شانے ہلائے ہوئے، بٹن کھولے ہوا اور لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا، لیکن آتا ہے ماں کے پاس آتا ہی سرنڈر، وہ ایسا نہیں کرنا تھا، تم ایسا کرنا تھا، جی اچھی بات ہے، جی اچھی بات ہے، وہاں آیا تو نظر نیچی رکھ لیتا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو بھی دیکھیں ہم، بڑے غنڈے ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آتے ہیں، ماں باپ کے سامنے آتے ہیں، وہ بالکل ادب کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو جو تھوڑی عقل ہے ان کے اندر کہ نہیں یہاں پر نہیں کر لینا ہے، یہاں پر بگاڑ کر لیں گے تو پھر ان کا رب ہمارے سے ناراض ہو جائے گا، اور ان کو اگر جھڑکی دیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کو جو بندہ گالی دیتا ہے تو اس کی قبر میں انگارے گرتے ہیں، ایسے انگارے جیسے بارش کے چھینٹے گرتے ہیں، ایسے انگارے اس کی قبر میں آتے ہیں۔ تو ماں کو کوئی گالی دے دے، باپ کو کوئی گالی دے دے، وہ تو تباہ ہو گیا، وہ تو مکمل تباہ و تاراج ہو گیا، اس کی تو قبر اس کے لیے انگارے ہی انگارے۔ ایک دو انگار اگر آنکھ پہ گر جائے تو آدمی چیخے گا، بھڑکے گا، آنکھ شعلے بیان نہیں کر سکے گا، اور پھر سارے کے سارے انگارے جب بارش کے قطروں کی طرح گریں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ماں کو بھی باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ جہالت کا دور میں بھی کوئی ماں باپ کو گالی نہیں دیا کرتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح سے گالی دیتا ہے کہ وہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ پلٹا کر اس کو گالی دیتا ہے، تو ایسا ہو گیا جیسے یہ اپنے ماں باپ کو گالی دے دیا۔ تو یہ ماں باپ کو گالی دے دینا یہ اس طرح سے ہے۔ تو ماں ایک بہت ہی لطف و کرم والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں سے ایک بہترین عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ بڑی مہربان ہے، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے بچے نے زیادتی کر دی، اس کے ساتھ غلط کام کر دیا، اس کو دکھ دے دیا، اس کی بات نہیں سنی، وہ سودا منگا رہی تھی، سودا لا کے نہیں دیا، کوئی بھی طریقے سے پریشان کیا، اس کا خیال نہیں رکھا بڑھاپے میں، اور اس کے بعد بھی وہ جا کر معافی مانگے تو پھر وہ معاف کر دے گی، وہ بچے کو پھر معاف کر دے گی۔ علقمہ